ایران کا کافی نقصان ہوا ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی دنیا گریٹر اسرائیل کی میتھ ٹوٹ گئی. ہم نے اسرائیل کے پورے امیج کو پاش پاش کر دیا. اور سب سے اہم بات ایسا لگتا ہے کہ ایران ہار چکا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پھر آئے ہم پھر ایسے ہی جواب دیں گے. تو جوش تو ایسا ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ان کا رجحان بھی اب ایران کی طرف زیادہ ہو رہا ہے, وہ تجارت کرنے کو تیار ہے. یہ تھوڑی سی وہی سچویشن ہے جیسے امریکہ کا ہمیشہ انٹرسٹ یا پریفرنس انڈیا ہوتا تھا, لیکن اب امریکہ کا انٹرسٹ اور پریفرنس پاکستان ہو گیا. یہ امریکہ صرف اس جنگ میں کودا اس لیے سیز فائر میں کہ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ کچھ عرصے نہ رکتا, کچھ دن نہ رکتا, تو یہ جنگ اسرائیل ہار جاتا. تحریک انصاف میں شامل ہو کے جو انہوں نے 2014 میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا وہ بڑا لاجواب تھا. اگر جاوید ہاشمی پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سب کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی ڈاؤٹ فل نہیں ہے, اس سے بات کی جا سکتی ہے. تو کیا عمران جیل کے باہر وہ عمران خان کی زبان بن سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان اگر اس وقت سیاسی قوتوں کے ساتھ ملنا چاہتے, ساری سیاسی قوتیں ملنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں ملنا چاہ رہے, تو تھوڑے دنوں کے بعد جاوید ہاشمی صاحب کو احساس ہو جائے گا کہ ان تلوں میں جمہوریت کا تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہوا. عمران خان مائنس ہوتا ہے نہ وہ وزیر والا رہتا ہے نہ یہ چیئرمین رہتے ہیں. علیمہ خان پھر بھی بہن تو رہیں گی نا. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں فہیم پٹیل اور میرے ساتھ ہیں عمار مسعود صاحب. ناظرین, آج ہم 3 اہم خبروں پر بات کریں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو اسرائیل کے جنگ کے بعد پسپس چلے گئے تھے, انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, منظر عام پر آئے ہیں اور بڑے دعوے کیے ہیں اور بڑی جشن کا سما ہے وہاں پہ ایران میں, اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اس پہ کچھ تجزیہ بھی کریں گے اور عمار صاحب کا اس پہ رائے بھی لیں گے کہ وہ اس پورے معاملے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جاوید ہاشمی صاحب کو ہم جانتے ہیں, عمران خان کے ساتھی تھے, لیکن پھر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار کہہ کر رخصت ہو گئے, مگر آج وہ اڈیالہ پہنچے اور ایک دفعہ پھر عمران خان کو کی جو حمایت کا اعلان کیا ہے. ایسا کیوں کیا ہے اور انہوں نے اڈیالہ کے جیل کے باہر کیا باتیں کی, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور سب سے آخر میں یہ کہ 2 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا ہے, مگر اب جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو نہیں, شاید اب علیمہ خان پی ٹی آئی سے مائنس ہو گئی ہیں. اور ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اسی پروگرام میں ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے عمار صاحب, ہم آیت اللہ خامنئی منظر عام پر آئیں, یہ کتنی سگنیفیکینٹ ہے ایران کے لیے, باقی خطے کے لیے, امریکہ اور اسرائیل کے لیے؟ بھائی دیکھیے, یہ جو جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک طرح سے سیز فائر ہوئی, ایران کا کافی نقصان ہوا ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی دنیا گریٹر اسرائیل کی میتھ ٹوٹ گئی ہے. اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور جو پرسیپشن ڈیولپ کی گئی تھی اسرائیل کے بارے میں کہ اس سے زیادہ طاقتور ملک ہو ہی نہیں سکتا, ایران نے کم تر وسائل کے باوجود اس میتھ کو توڑ دیا ہے. ایران کے جو روحانی سربراہ ہیں آیت اللہ خامنئی, ان کے بارے میں اسرائیل نے ڈائریکٹ دھمکی دی. دنیا میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک طاقتور ملک ایک نسبتاً ملیٹریلی کمزور ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بم سے اڑا دیں گے. اور اسرائیل کے پاس کیپیبلٹی تھی. انہوں نے پہلے ان کی جو حماس کے لیڈر کو اڑا دیا, پھر ان کے ملٹری لیڈرشپ کو اڑا دیا, پھر سائنسدانوں کو اڑا دیا, وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے. جب اسرائیل نے دھمکی دی کہ وہ آیت اللہ خامنئی کو بھی قتل کریں گے, تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی, یہ نہیں ہوا کہ ایرانی ڈر گئے. اسی دن بیان آیا آیت اللہ خامنئی کا, انہوں نے اپنے 3 نائبین نامزد کر دیے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے قتل کریں گے تو کوئی ایک شخص ہونا چاہیے, کوئی نائب ہونا چاہیے جو جنگ کو آگے بڑھا سکے اور اسرائیل کی فسطائیت کو شکست دے سکے. آج جو ان کا بیان آیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اس میں اہم بات یہ ہے عمار صاحب کہ 3 دن سے جشن منایا جا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں لوگ خوش ہیں یا کیا ہے.
تو اسرائیل تو بالکل، ایران تو بالکل اس پہ مزید آگے بڑھ رہا ہے. بالکل بالکل اس میں بہت مشکل اور صورت جو حال آج کی آپ نے دیکھی ہوگی تقریر، اس میں ایک سب سے اہم بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ نے صرف ایک تماشا کیا ہے، اسے اس جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم نے اسرائیل کے پورے امیج کو پاش پاش کر دیا. اور سب سے اہم بات ایسا لگتا ہے کہ ایران ہار چکا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پھر آئے ہم پھر ایسے ہی جواب دیں گے. تو جوش تو ایسا ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے بالکل. اور یوں لگتا ہے کہ دیکھیے نقصان زیادہ ایران کو ہوا لیکن فتح بھی ایران کو نصیب ہوئی ہے. دوسری جانب اسرائیل کو کم نقصان ہوا ہے لیکن شکست بھی ان کا مقدر بنی ہے. اور یہ دنیا کی ڈائنامکس میں بہت امپورٹنٹ ہے اب آنے والے دنوں میں. اور پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ جو امریکن امداد تھی اسرائیل کے لیے، اس میں بھی اب کچھ تھوڑا سا معاملہ بدل رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح وہ ابیوسو بھی ہو گئے اور ساتھ ہی انہوں نے جنگ بندی کے لیے بڑے سخت لفظ استعمال کیے. ان کا رجحان بھی اب ایران کی طرف زیادہ ہو رہا ہے، وہ تجارت کرنے کو تیار ہے. یہ تھوڑی سی وہی سچویشن ہے جیسے امریکہ کا ہمیشہ انٹرسٹ یا پریفرنس انڈیا ہوتا تھا، لیکن اب امریکہ کا انٹرسٹ اور پریفرنس پاکستان ہو گیا ہے. تو ایسے ہی. اور جس طرح آپ نے یہ بات کی، آخر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ انڈیا کو بچانے آیا ہے، آج آیت اللہ خامنئی نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ یہ امریکہ صرف اس جنگ میں کودا اس لیے سیز فائر میں کہ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ کچھ عرصے نہ رکتا، کچھ دن نہ رکتا تو یہ جنگ اسرائیل ہار جاتا. تو شاید اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا ہے. اب ہم دوسری خبر بات کرتے ہیں ہمارے صاحب. جاوید ہاشمی بہت عرصے بعد منظر عام پر آئے، عمران خان کے ساتھی تھے، رائٹ ہینڈ تھے، اور پھر وہی جاوید ہاشمی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار کہہ کے رخصت ہو گئے. مگر آج پھر آئے اور انہوں نے دبنگ کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں عمران خان کے ساتھ کہ وہ واحد آدمی جس نے 2.5 سال جیل کاٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور جس وقت اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیا میں پھر چھوڑ دوں گا. یہ کتنا اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اچھا، پی ٹی آئی والے کوئی جاوید ہاشمی کو پسند نہیں کرتے، لیکن جاوید ہاشمی صاحب کی زندگی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کا تعلق جمعیت سے، جماعت اسلامی سے تھا، پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں گئے. اچھا، مسلم لیگ میں ان کو شکوہ نواز شریف سے پڑا رہا. جب مشرف دور میں نواز شریف صاحب چلے گئے تو ان کے ذمے سب کچھ بغیر کسی اطلاع کے ان کے ذمے چیزیں لگا کے چلے گئے. پھر بیچارے جیل میں بھی رہے، لیکن دبنگ آدمی ہیں، اپنی ہٹ پہ آ جائیں تو پا جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہیں یوں لگا کہ جیسے نون لیگ راہ راست پہ نہیں ہے تو یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. تحریک انصاف میں شامل ہو کے جو انہوں نے 2014 میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا وہ بڑا لاجواب تھا. اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان کی مائٹ کے آگے کوئی جواب دے گا، لیکن جاوید ہاشمی نے کہا کہ نہیں یہ اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جناب پھر جو ہے یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ لانا چاہ رہے ہیں. ان کی تو ججوں سے بات ہوئی ہے. اس ایک تقریر نے دھرنے میں عمران خان جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور پاکستان کی تاریخ تک کو بدل کے رکھ دیا. تو پھر جاوید ہاشمی ملتان سے الیکشن لڑے، اور اس سب کے باوجود کہ وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے الیکشن ہارے، اور انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس شکست کو تسلیم کیا. ابھی بہت علیل ہیں، ان کو انفارچونیٹلی پیرالسس بھی ہے، ان کا بازو بھی صحیح کام نہیں کرتا، زبان بھی اس طرح کام نہیں کرتی. آج بھی جب پہنچے تو لڑکھڑا رہے تھے. وہ شاید انہیں پھر ایک دفعہ مغالطہ ہونے لگا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں کہ یہ جمہوریت کی راہ پر گامزن ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا محور سیاست کا ڈیموکریسی رہی ہے، لیکن جاوید ہاشمی صاحب کو اندر کی صورتحال نہیں پتہ. عمران خان ہر لمحے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ موجودہ سسٹم کو ختم کر کے نیا ان کو اقتدار پہ بٹھا دیا جائے. ہم پی ٹی آئی کے تناظر میں اگر آپ سوال کروں، اس وقت ہمیں شکوہ سب کو یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس سے بات کریں، سب ڈاؤٹ فل ہیں. ایسی صورت میں اگر جاوید ہاشمی پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سب کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی ڈاؤٹ فل نہیں ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. تو کیا عمران جیل کے باہر وہ عمران خان کی زبان بن سکتے ہیں؟ مجھے خیال میں دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب نا، ایک ان کی خوبی یہ رہی ہے انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اسی وقت وہ اس کا ازالہ کر لیتے ہیں، جیسے دھرنے میں انہوں نے کیا. یہ بھی ایک ان سے پولیٹیکل غلطی ہو رہی ہے. انہیں اس جماعت کا مثلا دیکھیں، عمران خان اگر اس وقت سیاسی قوتوں کے ساتھ ملنا چاہتے، ساری سیاسی قوتیں ملنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں ملنا چاہ رہے، تو تھوڑے دنوں کے بعد جاوید ہاشمی صاحب کو احساس ہو جائے گا کہ ان تلوں میں جمہوریت کا تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی ایک اور بات
پرسوں ہم نے بات کی کہ علیمہ خان نے ایک بہت بڑا بیان دیا کہ جو کے پی میں بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد تو عمران خان مائنس ہو گئے ہیں، مگر علی امین گنڈاپور نے بہت ہی ایگریسو اس کو رسپونڈ کیا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور عمران خان ہی پارٹی ہیں، وہی آخری فیصلہ کریں گے اور یہ غلط ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کے پی کی طرف سے بیان ہے، لیکن آج بیرسٹر گوہر نے بھی ایگزیکٹلی یہ بیان دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو غلط فہمی ہوئی ہے. پی ٹی آئی، عمران خان اس ملک کی سیاست کا محور ہے، انہیں کوئی مائنس نہیں کر سکتا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ علیمہ خان جنہوں نے بات کی کہ عمران خان مائنس ہو گئے، کیا علیمہ خان خود مائنس ہوتی جا رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال، میں بڑے احترام سے آپ سے اختلاف کرتا ہوں. یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ علیمہ خان مائنس ہو جاتی ہے. علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کیوں سپورٹ میں لکھیں اور علیمہ خان کیوں مایوس ہو کے بددل ہو کے کارکنوں کو بھی بددل کر؟ جی بالکل. مجھے خود بتائیے، علیمہ خان کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان کی بہن، اس حوالے سے ان کا احترام پی ٹی آئی میں بہت ہے. علی امین گنڈاپور کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ بیرسٹر گوہر کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ تو بھائی انہیں اپنے عہدے جانے کا ڈر ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہوا. عمران خان مائنس ہوتا ہے نہ وہ وزیر والا رہتا ہے نہ یہ چیئرمین رہتے ہیں. علیمہ خان پھر بھی بہن تو رہیں گی نا. تو یہ بنیادی طور پہ. لیکن میں ایک بات بتاؤں، علیمہ خان نے پولیٹیکلی بڑا غلط بیان دیا ہے. تحریک انصاف کا کارکن پہلے ہی بددل ہے، اس لیے کہ اب ملک کسی اور جانب چلا گیا ہے، انہیں امید کی ضرورت ہے. ہاں، تو انہوں نے تحریک انصاف کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے. اور اب اس کارکن کا جو پہلے ہی دل برداشتہ ہے، اس کا دوبارہ حوصلہ مند ہونا مشکل ہے. آپ آخر میں ان شارٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی. تو اسی بات کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.